کچھ چھوٹیاں موٹیاں بیماریاں ہیں، اللہ انہوں نے جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرماوے۔ اج دا پروگرام تو حضرات دے سامنے ہے کہ مسجد دی تعمیرات دے سلسلے وچ ہے۔ یہ پہلا پروگرام ہے مستقل طور تے جڑا بہترین کافی حضرات کی تعداد موجود ہے، اور اس مسجد دا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ ساڑھے محترم پروفیسر فضل الرحمان صاحب مرحوم، اللہ انہاں دی اگلیاں منزلاں آسان فرماوے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ انہاں دی دلی کاوش ہے کہ میں ایک مسجد بناونا چاہنا، اور اصل کے اندر یہ جگہ انہاں دی اٹک پٹرول پمپ دے نال ترائے کنالہ انہاں دی اپنی ذاتی جگہ دیاں ہیں، اس جگہ دے اوتے بناونا دا پروگرام ہے۔ میرے نال بھی کافی مشاورت چلے ہیں، بہرحال اس جگہ دے اوتے کوئی صحیح ترتیب نہیں بن سکتی اس وجہ دے نال کہ نیڑے تیڑے گشڑے مستقل مضبوط ساتھیاں دی کوئی آبادی کوئی نہیں، اس وجہ دے نال وہ جگہ بیچ کے پھر یہ جگہ دی دی یہ جگہ جس ٹائم اساں گدیے تو اس وقت بھی پیسے کچھ گھٹ دے ہیں، لہذا اس دے نال معاملت کی ساڑے بھائی حافظ بھائی اینہ کالا نے انہیں دی ایک کنال جگہ دی پہیا انہیں اپنی والدہ دی غالباً اصال ثواب بستے وہ وقف کی تھی ہے کہ میں مسجد اس جگہ دیتے بنائے ساں، بہرحال انہوں نے وہ جگہ دے دیتی، یہ دہائیں جگہ نو ویچ کے تو پھر ایک کنال جگہ دی خریدی گئی ہے۔ الحمدللہ تھوڑے سامنے ہے یہ ایک سلسلہ چل رہی ہے۔ پروفیسر فضل الرحمان صاحب کی زندگی دی بڑی ایک خواہش آئی کاوش آئی کہ میرے اپنی زندگی دے در بنوانے، زندگی دی لمحات کا کسی نے پتہ نہیں ہوگا، ایک لمحہ اتھے ہوندہ ہے اگلے لمحے دے ساتھ نکل کے اللہ دے دربار جو بندہ پیش ہو رہا ہے۔ تو اس لئے جو سانو بھی چاہیے کہ اسا ہر ٹائم ہر لمحے اللہ دے حاضر رواں، یا اللہ کسے ٹائم ہی تو سانو سر گئن کسے ٹائم ہی بولا گئن، تو بندہ اتنے اعمال اور اتنا اپنے آپ نو بنا کے رکھے کہ بندہ اللہ دے سامنے حاضر ہومر دے ٹائم بندہ پریشان نہ ہوئے، تو بندے ہر ٹائم ڈر ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بھی سبق ہے سانو اس دے وچ، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد ایک قیامت تک مسجد رہی۔ تو میں ایک خطیب صاحب تو پہلے لکھی جی گل کرنا چاہنا کہ الحمدللہ ساں ہر شے واسطے پیسے جمع کریں گے، اجدو عہد کرو کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر کے مسجد واسطے جگہ خریدے اور قیامت تک دا اکاؤنٹ اپنا کھول کرو۔ مدرسہ ہے یا کوئی وقف جگہ ہے کہیں شے واسطے دیتی وہ جہاں چین تھی سکتی ہے، جیڑی جہاں تو سا مسجد واسطے رکھ گیا قیامت آ سکتی ہے، وہ جگہ مسجد تو ہٹ نہیں سکتی۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے غیر مسلمان کا قبضہ ہو بننے اس جگہ دیتے پورے ملکان دے اندر ہو بننے انہیں معاملات کوئی پتہ نہیں لگتا ہوتا، اگرچہ مسلمانہ دے اس جگہ دی اس مسجد دی جگہ نو وہ کفار ختم کر دے ہیں، لیکن اللہ دے ہاں وقتی جگہ مسجد راستے اس کا ثواب اس بندے ہوں ہندہ ہی راشی۔ تو جتنے دوستو احباب بیٹھے ہونا ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ اساڑے کو جتنی توفیق ہوئی ایک آسان طریقہ ہے، روزانہ بندہ 10 روپے بھی اگر رکھنا شروع کر دے انہیں ڈیلی دے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع تھی ویسے، اور وہ بندہ اگر 5 بندے چھین کے ایک مسجد دی جگہ گھنے چاہ کسے موحد بندے دا حوالے کر دے میں بھئی مسجد تو بنا کے تے اپنا کام سلسلہ شروع کر دو، مسجد بھی بناؤ اور نال مسجد نو موحدین دے حوالے کرو تاکہ اللہ دا گھر ہے تو پھر اللہ دے گھر دے اندر اللہ دیا گل ہوں۔ یہ نہیں کہ پھر مسجد دی تعمیر ہو گئی تو پھر انہاں لوگوں دے حوالے کر دو جڑے غیر اللہ دی پکار کر رہے ہیں، غیر اللہ دی نظر تے نیاز دے بارے لوگوں ڈسا رہے ہیں صدا رہے ہیں، ایسی
کسی چیز سے بھی گریز کرو. بہرحال اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس کم دیتے مزید دن دگنی رات چگنی ترقیاں کروں دی توفیق نصیب فرماوے. ہر بندے نو مسجداں دے اندر لگن دے نال محبت دے نال پیار دے نال کم کروں دی توفیق نصیب فرماوے. اے جتنا اخلاص ہوئے جتنی محبت ہوئے اللہ دے ہاں او مقبولیت پیندا ہے. کوئی کہندی جاگیر نہیں ہوندی اپنی جاگیراں نے تے اے بھی پرائیاں نے. اے تو پھر مسجد اللہ دا گھر ہے. اس نو جیڑا بندہ آباد کروں دی کوشش کرے سی اللہ اس نو آباد کرے سی. اور تو حضرات دے سامنے علاقہ بھر دے مشہور و معروف خطیب جامع مسجد رحمانیہ سیلما والی دے خطیب جناب نوجوان حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب کی خدمت گزارش کرے سا کہ اپنا خطاب لاجواب کرے سا. جناب حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ بفضل اللہ تھوڑے علاقے دے اندر مسجد دا تعمیر ہونا اے برکت دا باعث ہے, خوش بختی دا باعث ہے. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو مکمل بھی کروائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد کرن دی توفیق بھی نصیب فرمائے. بہرحال بھائیو, مسجدوں دا ہونا اے اللہ دی بہت بڑی نعمت اور اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے. یقین کرو اگر تسا دوسرے ممالک دے اندر سفر کرو, غیر اسلامی ممالک دے اندر, اتھے تونوں کئی 100 میل تک مسجد یا مسجد دا کوئی مینار کچھ بھی نظر نہیں آتا. اتھے جا کے احساس ہوتا ہے بھئی الحمدللہ اساں ایک اسلامی ملک دے اندر, ایک آزاد اسلامی ملک دے اندر رہ رہے ہیں. اور الحمدللہ دل آیا ہے, اللہ توفیق دیتی ہے, اتھے مسجد بنا دیتی ہے, کوئی ساڑھے واسطے پریشانی نہیں بنی. یہ اللہ دی رحمت ہے, خصوصی رحمت ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین تے سب تو پہلے جیرا مکان تعمیر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے چوتھے پارے دے اندر, پہلا رکوع ہے چوتھے پارے دا سورۃ آل عمران ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس, او گھر او مکان جیرا سب تو پہلے بنایا گیا ہے, لوگوں واسطے بنا دیتا گیا ہے. فرمایا للذی ببکۃ مبارکہ, او مکہ دی سرزمین تے جیرا بیت اللہ شریف ہے,
وہ مسلمانوں واسطے ایسا بنایا ہے، لوگاں واسطے ہدل للناس، ساری پبلک، ساری عوام، سارے انسانیت واسطے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ مکان زمین تے تعمیر کروایا ہے بھائی، وہ مسجد بیت اللہ شریف ہے، مسجد الحرام۔ ٹھیک ہے، ہن گل اس ذہن وچ رکھنی ہے، تانوں یہ بھی دس رہا کہ سب تو پہلے مسجد بیت اللہ یعنی مسجد الحرام بیت اللہ شریف تعمیر ہویا ہے۔ اللہ نے سب تو پہلے جشے بنائی ہے زمین تے، او کیڑی شے ہے؟ مسجد۔ رسول اللہ نے ہجرت تو بعد سب تو پہلے جیڑی چیز بنائی ہے او کیڑی چیز ہے؟ یہ چند چیزاں تمہارے سامنے عرض کرنی ہیں تاکہ سانو اس گل دی اہمیت پیدا ہوئے کہ اج اساں اگر اپنے مکان، اپنے گھر، اپنے سوسائٹیاں، معاشرے دے اندر رہائش گاواں جس وقت بناون لگ دیا، کیا سانو اس چیز دی فکر ہے بھئی یار اساں مسجد بنا، کیا مسجد دے نال اساں گھر بنا تاکہ ساڈے واسطے سہولت ہوئے؟ صرف درس قرآن ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے مفصل گل گفتگو فرمائی ہے تو اس نے استفادہ کیتا ہے، اللہ انہاں دا فرماونا ارشاد فرماونا تے تہاڈا سننا قبول فرمائے، اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہرحال جیڑی چیز تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ کیری ہے، توجہ نال سنو جی۔ چوتھے پارے دے اندر اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس، اللہ پاک نے روئے زمین تے سب تو پہلا جسا جرا گھر بنایا ہے او کیرے فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ پاک نے زمین تے جس وقت مکانہ دی ابتدا کی تھی تا مسجد تو کی تھی، سب تو پہلے فرشتہ دے ذریعے اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے، سب تو پہلے فرشتہ نے تعمیر کیتا ہے، فرشتہ نے تعمیر کیتا ہے۔ وقت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے جس وقت اتارے ہے زمین تے، اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر آدم، آدم علیہ السلام دی گھر والی ہوا تسا زمین تے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے ہند دے اندر اتارا ہے، مفسرین نے لکھا ہے ہند دے اندر، اور زیادہ تحقیق ہے اس تو آگے بھی کہ نیپال ہے جرا اس پاسے، اس نیپال دے علاقے دے اندر تقریباً زیادہ رہ یہی ہے کہ اس علاقے دے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام نو اتارے ہے۔ ملک شام تے انہاں فلسطین دے علاقے دے اندر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام نو اتارے ہے۔ اللہ پاک نے جس وقت اتارے ہے انہاں دونوں ہستیاں نو، دونوں کلے کلے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلا رو رہے ہیں، حوا علیہ السلام اکیلیاں رو رہی ہیں، اور اللہ دے کول معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ ساڈے کول غلطی ہو گئی، اللہ معاف چکر معاف چکر معاف چکر۔ 40 سال یا اللہ نو معلوم ہے جتنا بھی عرصہ گزر گیا، اللہ پاک نے ہاں کوئی نہیں کی تھی، جواب کوئی نہیں دیتا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام دا رخ آ گیا بیت اللہ لے پاسے، تو مغرب والے پاسے انہاں دا رخ آ گیا، حضرت حوا دا بیت اللہ لے پاسے رخ پرلے پاسوں ادھر آ گیا، دونوں چل رہے ہیں رو رہے ہیں، اللہ کو منگ رہے ہیں، حتیٰ کہ میدان عرفات دے اندر او جرا جبل رحمت ہے، جبل رحمت دے اس پاسوں آدم علیہ السلام چڑھے، اس پاسوں حضرت حوا چڑھی، اس مقام تے جس نو جبل رحمت تے مقام توبہ آکھیا جاندا ہے، اس جگہ تے دونوں آمنے سامنے ہو گئے، دونوں نے ایک دوجے نو ڈٹھا ہے۔ اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام فرماندے او حوا بڑیاں مدت ہو گئی ہیں، اللہ کول معافیاں منگ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا، ہن یہ کر دیاں اللہ دے کول دعا کر دیاں، میں دعا کر دا تے تو نال نال آمین آکھی رکھے۔ حضرت حوا آمین دیے، حضرت آدم دعا کھڑا کر دیتے آدھے نے اللہ جے سانو منگن دا طریقہ صحیح اگر نہیں آندا تا تینوں تے دساون دا طریقہ آندا ہے۔ فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، اللہ
سانو منگن دا طریقہ نہیں آندا تینوں دیون دا طریقہ تا آندا ہے اللہ منگ رہے ہیں اللہ پاک نے بات ایک دعا دسی ایک آیت دیتی کتنی آیتاں ایک آیت دیتی آدم علیہ السلام نے او آیت پڑھی تے آدم دا بیڑا پار ہو گیا تیرے میرے کول 6000 تو زیادہ آیتائیں انجوار ہے نا قرآن دی آیتہ 6000 تو زائد ہے 6000 تو زائد آیتائیں پر تیری میری کشتی ڈاواں ڈولے کنارے نہیں پئی لگ دی فرق کے ہے او آدم حکایت پڑے کشتی تر ونجے تو 6000 تو زائد ہے پہ پڑھ دے پر کشتی پار نہیں لگ دی وجہ ہے یہ آدم پڑے ہے انہیں تو پڑھ کے دیکھ اللہ دی قسم ہے اللہ کشتی کی نہیں بڑھن نہ دے سی اساں پڑھ دے نہیں قرآن دے قریب ہی کوئی نہیں آندے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے آیت دیتی کیری ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے آیت پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تے اما ہوا آمین آمین آکھ رہی ہے اس وقت انہوں دی توبہ اللہ پاک نے قبول چا کی تھی اللہ پاک راضی ہو گئے فرمایا میرا پیغمبر اچھا آدم علیہ السلام اس تو بعد ایک سوال کر دینا اللہ پاک اور جس وقت میں جنت دے اندر اس وقت تیرے عرش دے اردا گرد جیرے فرشتے طواف کھڑے کریں دین اللہ دا قرآنی سورت دنا سورت مومنی اللہ فرمائے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اللہ پاک کا جس وقت میں جنت دے اندر اٹھے تو میں فرشتہ دیا تصویاں فرشتہ دے ذکر اذکار اور فرشتے تیرے بارش دا طواف کر دیاں او آوازاں آندیاں راندیاں دل بڑا آباد ہوندائی کیوں مومن دا دل اللہ دا ذکر سن کے آباد ہوندا ہے یارے تے جیرے جاہل ہوندن او کیا دن موسیقی تے میوزک روح دی غذا ہے حالانکہ اللہ دے نبی نے فرمایا الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں گانا تے میوزک موسیقی اے بندے دے دل دے اندر منافقت انہیں پیدا کریں دے انہیں پانی لو تے سبزی پیدا ہوندی ہے پانی ٹائم تے لیندے رہو سبزی جلدی پیدا ہوندی ہے گانے ٹائم تے سندے رہو منافقت زیادہ دل دے اندر آندی اللہ اکبر جی توجہ بہرحال اللہ سونا اٹھے تا تیری آوازاں دیاں تیری ذکر دیاں تسبیحات دیاں سارے فرشتے تیرا ذکر کر دے رہنے ہوندے ہیں اتھے تا کلا ایک ہوے ایک میاں او رونکا تا نظر کوئی نہیں پیان دیاں اللہ فرمائے او آدم او جیرا پہلی مسجد تے بیت اللہ میں بڑا ہے اس بیت اللہ دا جا کے طواف کر تیرے طواف کرن تو بعد تیری اولاد بھی آندھی راسی طواف کر دی راسی انیاں رونکا اتھے بھی آباد ہو ایسے ہن جا کے جاؤ اللہ پاک سارے انہوں لے جائے طواف کرے اللہ پاک توارے تے طواف کروائے سائیاں کروائے بین الصفا والمروہ اتھے جا کے ذرا سنو تے مزہ ہی آ جاتا ہے کوئی کہہ رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کوئی آخرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار
دار یا رب العالمین. رکن یمانی تو حجر اسود تک اتھے اے دعا پڑھ رہے نے, پچھو تیسرا کلمہ پڑھ رہے نے. کوئی کہریاں صداواں پیا لیندا ہے, کوئی کہرے نعرے پیا ماردا ہے. اللہ دے نام دے نعرے پہ لگ دین, اللہ دے نام دی تسبیحاں پہ ہوندیاں, اللہ دے نام دے ذکر پہ ہوندے. اے وہ آدم علیہ السلام جرا شروع کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا آدم چکر تو چلا تیری اولاد دے ذریعے میں بیت اللہ دے آس پاس رونقاں وہ بنا دے سا. اللہ بہرحال توجہ فرمایا زمین دے اتے اللہ پاک نے پہلا مکان بنایا ہے, مسجد بنائیے. پہلا مکان کرشہ بنائیے, اللہ مسجد بنائیے بیت اللہ. مسجد ساریاں دنیا دیا مسجدہ بیت اللہ دیا بیٹیاں, ٹھیک ہے. فرمایا پہلا اللہ نے مسجد بنائی ہے زمین تے, روئے زمین تے. بات جس وقت نظام چل دا رہا بلکہ ایک اور حدیث چاہتا ہے, ترمذی شریف دی حدیث ہے. صحابی نے پوچھا, غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب تو پہلے کیری مسجد بنی ہے؟ فرمایا سب تو پہلے ایک بیت اللہ شریف بنے ہیں. فرمایا اس تو بعد کیری شے بنی ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تو 40 سال بعد بیت المقدس بنایا گیا ہے. پر مختصر ہے, اللہ دے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دا دور گزر گیا, نوح علیہ السلام دا دور آیا, طوفان آیا. روایات دے اندر آندا ہے, احادیث دے اندر آندا ہے اللہ پاک نے اس بیت اللہ نو آسمانہ تے اٹھا لیا, باقی ساری کائنات دے لوگاں نو تباہ کیتا, اس سوائے کشتی والے بندے دے سارے نو تباہ کیتا. وقت گزردا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آ گیا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا ہے, او ابراہیم اے میرا بیت اللہ اتھے موجود ہے یا کسے دور دے اندر. او جیرا فرشتہ نے بنایا آئی وقت آدم علیہ السلام نے دوبارہ دی تعمیر نو کی دی آئی. وقت گزر دا گیا تے وقت ختم ہو گیا آئی. او میرا پیغمبر تو سمجھو فلانی جگہ تے جتھے بیٹے نو چھوڑیا نے, بیوی نو چھوڑیا نے, اور جتھے بیٹے دے گلے تے چھرا چلایا نے, میرا پیغمبر اس علاقے دے اندر لگے ونجو, اتھے ونج کے میرے اپنے بیت اللہ نو زبارہ تعمیر کرو. اتھے پہنچ گئے, کوئی نشانی نظر نہیں پہ آندی. اللہ پاک نے اتو بدلی بھیج کے اس دی ایران دی بنیاداں دی نشاندہی چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واتو سی اللہ دا قبلہ تے بیت اللہ بنا دیتا. واتو وہ مسجد دوبارہ تعمیر شروع ہو گئی. بہرحال چل دے تعمیر اونچی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصرین بیٹا او ذبیح اللہ جیرے دس گلے تے چھری چلائی آئی مزدور بنے ہوئے ہیں. ایدہ مطلب ہے ہویا کہ مستری والا اور مزدوری دا پیشہ بھی نبوی پیش ہے, مبارک پیش ہے, مبارک پیش ہے. اس واسطے انہوں گھٹیا یا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, یہ نبوی عمل ہے. بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بیت اللہ شریف تعمیر کی تھا. جس وقت تعمیر ہو گیا, باپ اور بیٹا دونوں اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ چاہ کے دعا منگ دے پین, اور کیا دے پین, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اللہ سانو توفیق جو دیتی ہے بیت اللہ دی عمارت بناون دی, اللہ ان قبول فرما. مومن نو سبق دیتا جا رہے ہیں کہ مومنہ یہ تانو اللہ توفیق دے رہا ہے. تعمیر مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال او جیری تواڈے علاقے دے اندر مسجد بن رہی ہے, اس دی تعمیر دے اندر تساں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی مالی یا اپنا افرادی کوئی بھی تعاون تساں کر رہے ہو, جس وقت تعاون کر لو اللہ دے دربار وچ دعا کرو, اللہ اساں اس
قابل کوئی نہ سے یہ ساڈا پیسہ تیرے مبارک گھر تے لگیا لیکن تے آپ جا ساڈے پیسے نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کیتا ہے اللہ جی ساڈا پیسہ قبول کیتا ہی تا اسے پیسے دے ذریعے ساڈی بخشی بھی فرما دے ہاں اور ایسا پیسہ یا وقت یا اپنی صلاحیت اللہ دے گھر واسطے دی تعمیر واسطے آبادی واسطے اگر کسی بندے دا لگ رہا ہے تو بھائیو اللہ دی قسم اس میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تے قبول کیتا ہے سانو ساڈے پیسے نو ساڈے وقت نو کہ اج اساں تیرے گھر دے وقت لا رہے ہیں لوگ رنڈیاں تے پیسے لیندا ہے لوگ چکلیاں پیسہ لیندا ہے لوگ بے حیائیاں پیسہ لیندا ہے اللہ تے اپنی رحمت نال ساڈا پیسہ اپنے گھر تے لوایا ہے سبحان اللہ اچھا جی خیر یہ تو ہو گیا بیت اللہ شریف ہن او اللہ پاک نے پہلا زمین تے مکان بنایا مسجد ہن رسول اللہ ہجرت کر کے توجہ فرماؤ جی میری طرف ہجرت کر کے اللہ دے پاک پیغمبر آئے مدینہ والے پاسے مدینہ دے اوائل دے اندر شروع دے اندر بنی اوف دی بستی آئی اس بستی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے قیام فرمایا چند دن ٹھہرے اور جلے ایسا سیرت بیان کی تھی جو تھی موضوع آیا ہے تفصیلی ہے فرمایا 12 دن اللہ دے پاک پیغمبر 6 دن اللہ دے پاک 3 دن اللہ دے پاک پیغمبر رہن یا 12 دن رہن یا 18 دن یا 24 دن مختلف روایاتن اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھے قیام فرمایا اتھے پیرو کیتا چند دن اتھے اللہ دے پاک پیغمبر رہے چند دن اتھے رمض دے وقت اسی ڈیریشن اور دورانی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے واسطے خیمہ بھی نہیں لایا پرسنل اپنے واسطے مکان تعمیر نہیں کیتا بلکہ جتھے اللہ دے پاک پیغمبر نے پیراؤ کیتا ہے سب تو پہلے جیرا کام کیتا ہے اللہ دی قسم ہے وہ مسجد بنائیے مسجد قباء بنائیے سب تو پہلے دیکھو اللہ زمین بنائیے تا سب تو پہلے مسجد بنائیے محمد رسول اللہ نے ہجرت کی تھی جری زمین قدم رکھے اتھے سب تو پہلے مسجد بنائیے اسانو تو سبق دیتا ہے اپنے مکانہ دی فکر کرنے والے ہو اللہ دے گھر دی بھی فکر کی تھی کرو اللہ دے گھر بھی بنائے کرو بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں گلی گلی دے اندر مسجدہ بناؤ محلے دے اندر مسجدہ بناؤ تے مسجدہ نو صاف ستھرا بھی رکھو تے مسجدہ دے اندر خوشبوواں بھی لاؤ حدیث دا مفہوم ہے فرمایا ترغیب دیتی جا رہی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک اور موقع دے فرمایا من بنا مسجدہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیرا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے مسجد چا بناوے اللہ پاک وعدہ پیا کر دے فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ نبی دی زبان گواہ ہے کہ ایسے بندے واسطے اللہ جنت دے اندر محل تعمیر کر دیں دے مفتی صاحب بولتے آ جاؤ اللہ ان گل سمجھ آئی اللہ زمین بنائیے تا پہلی شے مسجد بنائیے بیت اللہ مسجد ہے نا پہلی چیز مسجد بنائیے رسول اللہ ہجرت کی تھی قباء دے اندر چند دنہ دا ٹھہراؤ تے پیراؤ آئی چند دنہ دی رہائش آئی لیکن اللہ دے نبی نے مسجد بنائیے مفتی صاحب یہ آیتاں پڑھتے پہن فرمایا والذی 11ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے اس دا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی اور لوگوں سن لو او مسجد جے
میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو بعد پہلے دن بنائی ہے اسلام دی سب تو پہلی جیری مسجد بنائی گئی ہے. فرمایا سن لو میں اللہ گواہی پہ دیندا اس مسجد دی بنیاد بھی تقوی تے آئی. کیا مطلب؟ او مسجد دنیا واسطے کوئی نہیں, او مسجد شہرت واسطے کوئی نہیں, او مسجد اپنا نام تے ترا اونچا کرنا واسطے کوئی نہیں کہ میرے نام دی مسجد بن جائے لوگ کھڑے ہو کہ ناچیں دے رامن نانا, بلکہ اللہ فرمایا او میں گواہیاں دیواں میرے نبی نے مسجد بنائی ہے تللہ, صرف اللہ واسطے ہونا ہے. اور پھر قانون ذکر کر دیتا ہے. فرمایا 29 پارے دے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, معنی سمجھنا ذرا, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, او لوگو مسجدہ اللہ ہی واسطے ہوندیاں. ٹھیک ہے, مسجدہ دے اندر صرف اللہ دی توحید دا بیان کیتا جائے, مسجدہ دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی گل بیان کیتی جائے. مسجدہ اس واسطے نہیں خواب تے ڈھکوسلے تے ٹوٹ کے تے لوگاں دی اقوال زری تے لوگاں دی کہاوتاں تے لوگاں دے من گھڑت قصے بیان کیتے جاون. مسجدہ اس واسطے نہیں, اللہ فرمائے للہ یعنی لذکر اللہ ولرسولہ. فرمایا او لوگو مسجدہ صرف اللہ دی ذات واسطے, یعنی اللہ دا ذکر بھی بلند ہوئے تے محمد دا ذکر بھی بلند ہوئے. اے مقصد ہے مسجد دا. اور مسجد دا معنی کیا ہے؟ مسجد فرمایا مسجد اسم ظرف ہے, ظرف مکان. اس دا معنی بنسی ایسی جگہ جتھے سجدے کر کر کے اللہ نو راضی کیتا جائے, اس نو آکھیا جاندہ ہے مسجد. ٹھیک ہے, تو فرمایا لوگو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, پہلا معنی یہ ہو گیا کہ صرف اللہ دے ذکر واسطے, اللہ دی توحید واسطے, پیغمبر دے تذکرے واسطے, پیغمبر دی سنت دے حیا واسطے, شریعت دے حیا واسطے ایک مسجدہ بنائیاں گئیاں. یہ تو پہلا معنی ہو گیا. دوسرا معنی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور ملک صاحب مسجد بنا کے جگہ مسجد نو ڈونیٹ کر کے مسجد تعمیر کرا کے اے دل چنوے یار آکھن اے عزیر شاہ علی مسجد ہے, مولانا حفیظ اللہ صاحب علی مسجد ہے, مفتی نعیم الحسن شاہ صاحب علی مسجد ہے, اے فلانے دی مسجد کہیں واسطے اللہ دی رضا واسطے ہوئے. یاد رکھو او مسجد اوہ مسجد ہوندی ہے جیری خالصتاً اللہ واسطے بنائی ونجے. اور فرمایا لوگو مسجد دے کچھ حقوق ہیں, مسجد والیاں دے جیرے بناون والے نو دیاں کچھ ذمہ داریاں. کیریاں ذمہ داریاں توجہ نال, انما یامر مساجد اللہ, او لوگو مسجد او بندہ بناوے تیرا بندہ من آمن باللہ, جس دا ایمان انہی ہوئے جنہیں قرآن آدھا ہے, اس دا عقیدت ایمان انہی ہوئے جنہیں محمد دی زبان آکھے. عقیدت ایمان اس دا بالکل قرآن و سنت دے مطابق ہونا چاہیے. جیرا مسجد دا تعمیر کنندہ تعمیر کرانا والا ہے. کیوں؟ آپ موحد ہو سی نا تو پوری زندگی اس مسجد دے اندر توحید دا بیان ہو سی. آپ ہی ڈاما ڈول ہوئے, آپ نے پیر پھسل دے پہ اور کدھے کیری جگہ تے سر پہ کی پہ, کدھے کتھے چادرہ چڑھیں پہ, کدھے کتھے نظرانے پہ دیندہ ہے. نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جس وقت مسجد دا متولی تے مسجد بناون والا او اگر اتنا عقیدے دا کمزور ہے تو توحید بھی بیان نہیں ہو سکتی. استاد مولانا مفتی نعیم الحسن شاہ صاحب میرے انہاں دی موجودگی میں گل کر رہے ہیں, اساں تے نہیں کول سکھا ہے,
سارے مشائخ نے یہ گل دسی ہے بھائیو کئی لوگ ایسے ہوندے ہیں یہ آدھن جی نوی نوی مسجد تے ذرا حکمت نال چلو مصلحت نال چلو تھوڑا جا نرم پہلو اختیار کرو تاکہ لوگ ذرا قریب آوان. استادی محترم بھی تشریف فرمائیں تجربے گل ہے یہ اس مسجد دے اندر اگر کوئی بندہ حکمت نو کریندیا تے مسئلہ چھپا دیندا ہے تے اب یعنی مصلحت دا شکار ہوندا رہندا ہے نتیجہ نکلدا ہے او مسجد ہمیشہ غیر آباد ہوندی ہے. اور یہ مسجد دے اندر اول دن تو توحید دا ڈنکا بجایا جائے اور کھول کے مسئلہ بیان کیتا جائے کسی دی روح رعایت نہ کیتی جائے. یاد رکھو اس مسجد دے اندر اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت دے نال مدد کریندا ہے اور وہ مسجد تا دیر آباد رہندی ہے. اس واسطے ماشاءاللہ محترم مفتی صاحب اتواری چونکہ سرپرستی پہ کرتے ہیں اس مسجد دی دیگر حضرات مولانا فضل اللہ صاحب مفتی اسماعیل شاہ صاحب دیگر حضرات بھی تو صاحب ہی ماشاءاللہ ساتھی مغاید گل ہے بھائی اس چیز دا تے سانو انشاءاللہ فکر نہیں بھئی کہ تواڈے عقیدہ تے کہ سانو اشکال ہے ڈرنا لیکن اے ہے اللہ کول دعا کر دیں اللہ ہر شر فتنہ تو بچائے. ہاں اللہ ہر قسم دے فتنے شر تو محفوظ رکھے. بہرحال فتنہ دے تو پتہ کوئی نہیں لگتا نا جی. بہرحال کتنا ٹائم تھی گیا 7 جو بھنگ رہا بس کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی ہون گل اگلی ایک اور سمجھو میں مسجد دے بناون والے دے بارے گل پہ کردا ہوں جی آیت مفتی صاحب یہ آیت بیان کیتی ہے من آمن باللہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوئے اور عقیدہ بندہ بھی قرآن نہ لے تے قرآن دی تشریح حدیث نے بس. اس کے علاوہ تو ساکو نہ بھئی کسے فضائل دی کتاب نال یا کسے بزرگ دی کتاب نال یا کسے فلانے گدی نشین دی کتاب نال ساری عقیدہ دی اصلاح ہو سی. اللہ دی قسم گمراہی تو ہو سکتی ہے اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح عقیدے دی ہو سی اس واسطے اللہ نے اے چیز دیتی ہے قرآن سارے ہتھاں دے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا من آمن باللہ والیوم الاخر پہلی چیز تے کہ او دا عقیدہ اللہ تے قیامت تے آخرت تے بالکل قرآن و سنت دے مطابق ہوئے. دوسری گل ہے جیڑا بندہ مسجد تعمیر کریندا ہے اس واسطے ضروری ہے واقام الصلاۃ اے نہیں فرمایا اد الصلاۃ نماز ادا کرن والا ہوئے نا اقام الصلاۃ جیڑا تعمیر پیا کریندا ہے اس نو چاہیے پہلی صف دے اندر تکبیر اولا دے نال نماز پڑھن والا ہوئے. اے نہیں بھی جماعت ہو رہی ہے متولی صاحب گھر ستے بہن بھئی یار میں تو 5000 روپیہ دیتا ہے میں ادھی کے نال زمین دی دیتی ہے میں فلانے سیمنٹ دے گٹو اتن دیتے ہیں بس اسا سارے بخشوا چھوڑیں. اے شیطان دا دھوکا ہو سی. خبردار جیڑا بھی بندہ تعمیر مسجد دے اندر حصہ گھنن والا ہے اس واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ایمان ٹھیک کرے. دوسری گل یہ ہے نماز دا پابند ہوئے اہتمام نال مسجد دے اندر نماز جماعت نال ادا کرے. آگے جی وآت الزکاۃ تھوڑی مسجد بارے نہیں گل پہ کریں گا یہ مسئلہ سمجھ سکتا پیا. وآت الزکاۃ کئی مسجداں دے اندر یہ ہوندا ہے ایک بندے دے پیو ڈاڈے مسجد بنائیے وقت وہ آ کے پچھوں نسل در نسل متولی بن گیا ہے. حضرت صاحب 500 روپیہ تو سار مہینے دیونا ہے 1000 تساں دیونا ہے 500 تساں دیونا ہے. انہیں لوگوں کو کٹھے کر کے تے نظام چلائی پہ ہے تے اپنے جیبے تے مٹھواں والائی بیٹھا ہے نا انہیں نہیں بلکہ فرمایا آپ ہی لاوے اللہ دے راستے تے متولی بنا ہے چاہیے اپنی جیب میں ٹکا بھی دے یہ لوگوں کو رسی وصول کریں دے آپ ہی نال نال ادا کرے. اے نفلی صدقات انتے واجبی زکاة فرضی جیری ہے وہ بھی ادا کرا والا ہوئے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور لوگوں تے جیرا مسجد بناون والا ہوئے او دی ایک اور صفت ہونا بھی ضروری ہے. کیری او کہندہ لحاظ نہ رکھے جدہ بھی رکھے اللہ دا اللہ دے نبی دے دسے ہوئے دین دا لحاظ رکھے. جیری مسجد دے اندر ایک گل بھی سمجھ لو جیری مسجد دے اندر گھڑی ٹائم پورا ہو گیا ہے نماز کا او جی خان صاحب نماز سنتے پڑھ رہے ہیں جی شاہ صاحب نفل ہے وضو کر رہے ہیں جی تو بھائی 2 منٹ صبر کرو جی ملک صاحب آندے پہ جی شاہ صاحب آندے پہ خان صاحب آندے پہ یقین کرو مولانا علماء حضرات تشریف فرمائیں انہاں کو پوچھ لو جیری مسجد دے اندر اس قسم دا معاملہ ہوئے اس مسجد فتنہ کرے ختم ہو ہی نہیں سکتا.
اور مسجد جس دے اندر ایک ٹائم پابندی ہے، نماز اللہ دا حکم ہے، اس واسطے ایک متعین ٹائم ہے، بس ٹائم ہوئے چاہے سکا پیو بھی کھڑا ہے پیچھے، بابا جی تیرا لحاظ اس ٹائم نہیں، اللہ دے حکم دا لحاظ ہے۔ یہ اس گھر دے جس مسجد دے اندر اے طریقہ کار ہوئے کہ کسی بندے دی رو رعایت نہ ہوئے، ہمیشہ اللہ دے حکم دی رعایت کرے، ہمیشہ اللہ دے رسول دی تعلیمات دی رعایت کرے، یہ بندہ اس طریقے نال مسجد چلاوے، مسئلہ حق بیان کر دے وقت فلانا شاہ فلانا خان فلانا ملک چندہ زیادہ رہندا ہے، یار اس ہن کلن دی رسم کیتی ہے، زرا تھوڑا جا نرمی دا معاملہ نہ بھائی، مسئلہ ٹھوک کے بیان کر لالا، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنی، خلاف شرع ہے، یعنی گیرہ بھی مسئلہ آ جائے اس نو کھول کے چا بیان کرے، رعایت کہندی نہ کرے، وقتی طور پہ آزمائش آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھ اللہ فرمایا سن لو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، نجات ہمیشہ اللہ مومنوں کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہن مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد تعمیر دے اندر ایک بندے نے حصہ پایا ہے، تھوڑا یا زیادہ 500 اٹچا دیتی ہے، 100 اٹچا دیتی ہے، 500 روپے اچھا دیتا ہے، جیب دے اندر 20 روپے دی گنجائش چندے دی بکسی دے اندر سڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو اپنی نیکی نو چھوٹا نہیں سمجھنا، اللہ پاک اسے نو قبول کر کے اللہ پاک جنت دے اندر محل بنا سکتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک حاکم تھا، اس نے اعلان کیا اس علاقے دے اندر میں مسجد بنوانا چاہنا تے خبردار کوئی بندہ بھی اس دے اندر حصہ نہ پائے، اے حکومتی حصے میں اپنی ذوق تے شوق نال اے مسجد میں تعمیر کرانی ہے، او مسجد تعمیر کرا رہے ہیں اللہ دا کرنا، ایک غریب مسلمان او دے دل دے اندر اے حق پیدا ہوئی یار اے جو مسجد پہ بن دیے تے ایسا حصہ بھی نہ پاوا، مزہ نہیں آندا، چلو انج کر دیاں رات دے وقت چھپ چھپا کے اور جڑیاں اٹاں لگدیاں پیاں انہاں دے وچ ایک چھوٹی جہی اٹ میں اپنے گھروں چا کے رکھاں گا، میرا بھی نال حصہ ہو جائے گا۔ وہ یہ جو مسلمان آتے آج کل مسجد علی شہی لوگ چاہ کھڑے اندر یہ آ رہے نا تالے لا کے رکھنے پاندے نال کمرہ بنا کھڑا ہے، میں ڈٹھا ہے وہ دے بارو گریلی مفتی صاحب بنوا کھڑا رہی اتنا خطرہ ہے یہ آج دا مسلمان ہے، وہ اس وقت دا مسلمان ہے گھروں میں چاہ کے چھپ کے رات مسجد چاہ لائیے بھی یار میرا ہی نا شمار ہو جائے۔ خیر مسجد تعمیر ہو گئی اور مسلمان بادشاہ آئے، جس وقت تعمیر ہو گئی خواب دے اندر اللہ پاک نے اس نو وکھایا جنت دے اندر 2 محل بنے کھڑے، اس پوچھا یا اللہ ایک کہندا فرمایا اے تیرا محل ہے، سیم اسی دے برابر دا محل ایک اور ہی بنا کھڑا ہے، اسے کہا یا اللہ ایک کہندا فرمایا اے فلانے بندے دا، اسے بندے دا جو ریٹ رکھی ہے، اے صبح اٹھے آنکھ کھلی حیران ہو گیا چلو میں تو مسجد بنا رہے ہاں تے میری مسجد بدلے تو چلو اللہ قبول کیتا ہے تے مینوں بدلہ نظر آ گیا خواب دے اندر، اے کون ہے اس کو کیڑی گل دا بدلہ ملیا ہے، اس بندے دا نام پتہ کرایا بلوایا گیا، انہوں نے آکھیا یار تیرا محل میں اپنے برابر خواب دے اندر جنت وچ ہے تے کہ کیتا ہے، اس نے کہا جی سیدھی گل ہے بادشاہ سلامت، چھپ چھپا کے ایک اٹ میں راتی رکھ گیا بھئی چلو اللہ دے گھر دے اندر میری اٹ شامل ہو جائے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ اگر میرا اللہ پاک ایک اٹ والے نو محل دے سکتا ہے، مینوں محل دے سکتا ہے، جتنے شریک ہو جاون سارا نو دے سکتا ہے، اللہ دے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں، لہذا اس اعلان کر دیتا بھائی جیرا مرضی ہے آ کے مسجد شمولیت کرے اپنا حصہ پائے۔ اے تمہارے سامنے مسجد بن رہی ہے، مینوں مفتی صاحب ہی نہیں آکھا، کسی بندے نہیں آکھا بھئی اپیل کرنی ہے، میں اپنے طور تے موقع دی مناسبت نال عرض کر رہے ہیں بھئی یار گل ہے موبائل دا پیکج 500,000 روپے دا ہر مہینے دا ساڈا ضائع ویندا لگدا ہے، ٹھیک ہے اساں فیس بک تے نیٹ دے پیکج لا کے پیسے ضائع کریندے ہاں، فضولیات تے پیسے ضائع کریندے ہاں، یہ صرف ایک دفعہ تہیہ چا کرو بھئی 3 مہینے میں جڑا 500 والا نیٹ دا پیکج لویندا نا اے 3 مہینے میں اللہ واسطے نہ لوے ساں، اللہ دے گھر تے 1500 دے ساں، کر سکتے ہو ہیں؟ نوجوان رسن بزرگ کا پیکج لینی نہ ہو سن جی بزرگ تو لین دی نو سن پیکج تو نوجوان لین دیں۔ اور اس وقت یاد رکھو محترم جو ہمارے اقا بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان کی نعوذ باللہ انسلٹ نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، بزرگاں دی تو صرف سرپرستی چاہیے ہوندی ہے، کم جیرا ہوندا ہے وہ نوجواناں کرنا ہوندا ہے، انقلاب نوجوان پپا کر دیں۔ تو بھائی نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اتنے پیسے دو، نہ 1500 کہتا ہوں، نہ 1000 نہ 500، کچھ بھی نہیں کہتا، میں صرف یہی درخواست کرتا ہوں
آپ اپنا جو استعمال آپ پیسے کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں جتنے پیسے، ان میں سے کچھ حصہ مقرر کر لو. بھائی میں انشاءاللہ جب تک اس مسجد کے پڑوس میں رہ رہا ہوں، اس مسجد کو ہر ماہ 50 روپیہ یا 100 روپیہ یا 200 یا جتنی کیپیسٹی ہے، میں اپنی وسعت کے مطابق مسجد کا تعاون تا زندگی کروں گا. کرو گے؟ او یار انشاءاللہ تاکو. او ارادہ کرنا بندے دا کام ہے تے راستے ہموار کرنا رب دا کام ہے. ارادہ بندے دے واسطے چ ہوندا ہی نیکی بندے دے واسطے چ ہوندا ہی ارادہ ہے. یہ اذان دا لمبی گل ہوے سی، اذان دا جواب دیندے ہاں. ہاں جس وقت سارے جملے جرا مؤذن آدھا کھڑا ہوندا ہے وہ جواب جادے ہاں. اس وقت مؤذن آدھا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او دے جواب وچ کیا دے ہاں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا سارے جملے مؤذن والے آکھن، اتھے آ کے آدھا لا حول ولا قوت الا باللہ. فرق کیوں ہے؟ حضرت علماء تشریف فرمائے فرق یہ ہے بھئی اتھے گل مؤذن آکھیے آ جا نماز والے پاسے، آ جا کامیابی والے پاسے، اس نو جواب دیندا پیا دل دے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ. او مؤذن صاحب گل ہے بھئی میں اپنی طاقت نال نہ گناہ تو بچ سکدا ہوں تے نہ کوئی نیکی کر سکدا ہوں. ارادہ میں کرے سا میرا اللہ لے کے ویسی گل ہے. ارادہ بندے دے واسطے چوندا ہے، اگو کم کراونا یا گناہ تو بچاونا اللہ دی رحمت نال ہوندا ہے. ٹھیک ہے ارادہ کریں دے ہو اے ڈھلی ڈھلی انشاءاللہ. یہ ہن میں دوبارہ ریپیٹ پیا کریں دا، سچے دل نال اج تو اے ارادہ کرو بھئی اسا منتھلی جڑا خرچ ہوندا ہے اس دے وچوں کچھ پرسنٹ یا چند 100 یا جتنی گنجائش ہے اسا اے پیسے اللہ دے گھر تے ہمیشہ دے سا انشاءاللہ. اللہ سارے نو توفیق دے جی. چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تمہارے سامنے پیش کیتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے. جی جی تو دعا آپ کرو جی تے نہیں دعا تو آپ کرو ویسا جی. مریضاں واسطے دعا کرے سو جی. فوت شدہ مسلمان جتنے لوگ ہیں انہوں واسطے بھی، خاص کر پروفیسر فضل الرحمان صاحب مرحوم اور حافظ فیاض صاحب اللہ تعالیٰ ان صحت دے، انہوں واسطے دعا کرے سو کہ اللہ انہوں واسطے اس مسجد و ذخیرہ آخرت بنا دے. اور جتنے معاملین ہیں جس قسم کا تعاون کرنا اللہ انہوں تعاون اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں علماء کرام، خاص کر مولانا عزیر شاہ صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور باقی جتنے علماء کرام، عوام الناس، سارے دوست بھائی تساں تشریف گن آئے ہو، یہ سننا سناونا اللہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما کے اس زمین نو اور سنن والا نو کل سارے حق دے اندر گواہ بنا دے وے اور ساری نجات دا ذریعہ اللہ اس نو بنا دے وے. یا اللہ اس مرکز نو تا قیامت توحید و سنت دا، اللہ دی وحدانیت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دی ختم نبوت، دفاع صحابہ اور احقاق حق واسطے اللہ اس نو قبول فرمائے. ابطال باطل واسطے اللہ تبارک و تعالی اس مرکز نو شاد و آباد رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله.